اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ حقیقت میں ویسی نہیں ہوتی. وہ تو بس ہماری اپنی سوچ کا ایک عکس ہوتی ہے. آج کی یہ کہانی اسی بارے میں ہے کہ کیسے رشتے ہماری نظر اور حقیقت کے درمیان کہیں کھو جاتے ہیں. اور اسی بات کو سمجھنے کے لیے آج کی کہانی کا آغاز ایک ایسے جملے سے ہوتا ہے جو کسی کو بھی ہلا کے رکھ دے. یہ عرفان نامی ایک شخص کا اعتراف ہے جسے آخرکار اپنے ہی اندھے پن کا سامنا کرنا پڑا. تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی عجیب جگہ سے، ایک شادی کی تقریب سے. لیکن یہ کسی عام شادی کی تقریب نہیں ہے. یہاں عرفان مہمان بن کر آیا ہے اور دلہن وہ عورت ہے جسے وہ کچھ عرصہ پہلے خود چھوڑ چکا تھا. عرفان کی نظروں کے سامنے جو منظر تھا وہ ناقابل یقین تھا. اسٹیج پر اس کی سابقہ بیوی نہرا ایک چمکتے ہوئے لال جوڑے میں تھی. اس کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ چاند بھی ماند پڑ جائے، اور اس کے لبوں پر ایک ایسی پرسکون مسکراہٹ تھی جو عرفان نے برسوں سے نہیں دیکھی تھی. اور یہ سب دیکھتے ہوئے عرفان کا حال کیا تھا؟ اپنی نئی جوان بیوی ثنا کے ساتھ بیٹھا وہ جیسے پتھر کا ہو گیا تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسٹیج پر موجود یہ حسین عورت وہی نہرا ہے جسے وہ یہ سمجھ کر چھوڑ آیا تھا کہ وقت نے اسے ختم کر دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرفان اتنا حیران کیوں تھا؟ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کیسے؟ اس صدمے کو سمجھنے کے لیے ہمیں 15 سال پیچھے جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اس شادی پر وقت کی دھول کیسے جمی. ان کا رشتہ نہ ایک ہی چھت کے نیچے دو الگ الگ دنیاؤں جیسا تھا. عرفان ایک کامیاب پروجیکٹ مینیجر تھا جسے دفتر میں سب سراہتے تھے، اور نیرا وہ گھر سنبھالتی تھی جہاں اس کی محنت کسی کو نظر ہی نہیں آتی تھی. عرفان باہر کی دنیا میں کامیابیاں سمیٹ رہا تھا اور نیرا گھر کی چار دیواری میں قربانیاں دے رہی تھی. ذرا تصور کریں نیرا کی زندگی کا. اس کا دن صبح 4 بجے شروع ہوتا تھا. بچوں کو تیار کرنا، عرفان کا لنچ بنانا، گھر کی صفائی، خریداری، بچوں کا ہوم ورک، اور یہ سلسلہ رات گئے تک چلتا تھا. اس کی زندگی وقت اور تھکن کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی جنگ بن گئی تھی جس کے نشانات عرفان کو خامیوں کی طرح نظر آتے تھے. اور عرفان کی بے حسی اور ظلم کی انتہا اس وقت ہوئی جب ایک دن اس نے نیرا کو شادی کی پرانی البم دیکھتے ہوئے پایا اور اس کی مان پڑتی خوبصورتی پر طنز کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے. اور پھر اس رشتے میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ ختم کر دیا. عرفان کی زندگی میں کسی اور کی آمد ہوئی. عرفان کی زندگی میں ثنا کی انٹری ہوتی ہے. جوان، ماڈرن، بالکل ویسی جیسی زندگی عرفان چاہتا تھا. ثنا اس کے لیے اس گھریلو بیزار کن دنیا سے فرار کا راستہ تھی جسے وہ اب بدصورت سمجھنے لگا تھا. اور ایک دن وہ کچن میں نیرا کے پاس جاتا ہے اور کچھ رٹے رٹائے بے حس جملے بول کر اس رشتے پر آخری ضرب لگا دیتا ہے. نیرا کا جواب غصے والا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عمر کا دکھ تھا. اس کے الفاظ اس کی پوری زندگی کی قربانیوں کا خلاصہ تھے جنہیں ایک لمحے میں بے معنی قرار دے دیا گیا تھا. عرفان کو وہ سب مل تو گیا جو وہ چاہتا تھا، ایک ماڈرن اپارٹمنٹ، ایک ماڈرن بیوی. لیکن بہت جلد اسے احساس ہوا کہ اس نئی زندگی میں سب کچھ ہے سوائے سکون کے. اس کا گھر ایک خوبصورت شو پیس تو تھا، مگر اس میں وہ روح نہیں تھی جو نیرا کی موجودگی سے تھی. تو یہی خالی پن اسے واپس اس شادی کی تقریب میں لے آتا ہے جہاں وہ اس عورت کو دیکھ رہا ہے جسے وہ چھوڑ چکا تھا اور جسے دیکھ کر آج اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں. جب اس کی ہمت ہوتی ہے نائرا سے بات کرنے کی تو نائرا اپنی نئی خوشی کی وجہ بتاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یوسف مجھے دیکھتا ہے، میری بات سنتا ہے، مجھے احساس دلاتا ہے کہ میں زندہ ہوں. اور اس کا ہر لفظ عرفان کے دل میں خنجر کی طرح لگتا ہے، کیونکہ یہ وہ سب کچھ تھا جو وہ کبھی نہ کر سکا. وہ دیکھتا ہے کہ کیسے یوسف نیرا کا دوپٹہ ٹھیک کر رہا ہے، کیسے اس کا ہاتھ تھام رہا ہے، اور کیسے اسے عزت اور محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے. یہ وہ چھوٹے چھوٹے لمحے تھے جو عرفان نے 15 سالوں میں کبھی نیرا کو نہیں دیے. اس رات جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو اس کی غلطی کا سارا بوجھ ایک پہاڑ بن کر اس پر گرتا ہے. وہ باتھ روم کے آئینے میں خود کو دیکھتا ہے اور پہلی بار اسے اپنے چہرے کی جھریاں اور سفید ہوتے بال نظر آتے ہیں. اسے احساس ہوتا ہے کہ وقت تو اس پر بھی گزرا ہے، لیکن اس کی عمر پر، اس کی تھکن پر کبھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا. پھر وہ پرانی البم نکالتا ہے اور ایک ایک تصویر اس کے سامنے ایک سچائی لاتی ہے. پہلی سالگرہ کا کیک بناتی نیرا، بیماری میں اس کے سرہانے بیٹھی نیرا،
بچے کی پیدائش پر خوشی سے اسے دیکھتی نیرا، ہر تصویر میں صرف ایک ہی چیز تھی، نیرا کی بے لوث محبت اور قربانی۔ اور تب اسے سمجھ آتا ہے کہ وہ اندھا تھا۔ اس نے نیرا کے چہرے پر وقت کی لکیریں تو دیکھیں، مگر اس کی روح میں جو محبت تھی، اس کی قربانیوں میں جو خوبصورتی تھی، اسے وہ کبھی نہیں دیکھ پایا۔ اس نے ایک تصویر کو پرکھا، ایک انسان کو نہیں۔ طلاق کے وقت کہے گئے نیرا کے وہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگتے ہیں، عرفان، تم نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور آج اسے سمجھ آتا ہے کہ یہ صرف ایک جذباتی جملہ نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ کہیں ہم بھی اپنی زندگیوں میں ان لوگوں کی قربانیوں کو نظر انداز تو نہیں کر رہے جو خاموشی سے ہمارے لیے خود کو بھلا دیتے ہیں؟ کہیں ہم بھی عرفان کی طرح ایک ایسی خوبصورتی کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے جس کی کوئی روح نہیں؟